اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق آج کا ہے کھانے پینے کی اشیاء، وہ چیزیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں۔ تو ماء مانے پانی، یہ 14 الفاظ ہیں جس کی میننگ یاد کرنا ہے، اس میں سمجھنا کچھ نہیں ہے، رٹنا ہی ہے۔ ماء مانے پانی، واٹر۔ لبن مانے دودھ۔ عرب میں کہیں پر لبن بولا جاتا ہے دودھ کے لیے، اور کہیں پر دوسرا لفظ کیا ہے، حلیب بولا جاتا ہے کہیں کہیں، لیکن قرآن کریم میں لبن کے لیے کی میننگ جو ہے وہ دودھ ہی ہے۔ سب لوگوں نے کیا لبن مانے دودھ۔ کہیں کہیں عرب والے لبن سے مراد دہی لیتے ہیں اور حلیب مانے دودھ بولتے ہیں۔ خیر وہ آپ سے نہیں مطلب ہے، فی الحال آپ یہ سمجھیے لبن مانے دودھ۔ عسل مانے شہد۔ خبز مانے روٹی۔ بقل مانے ترکاری، ترکاری کا مطلب ویجیٹیبل۔ قثان ککڑی۔ فوم مانے گیہوں۔ عدس مسور، سب لوگ الفاظ سمجھ رہے ہوں گے۔ بصل پیاز۔ فاکہۃ مانے میوہ، ڈرائی فروٹس کو فاکہہ کہتے ہیں۔ نخل مانے کھجور کا درخت، نخل مانے کھجور کے درخت، کھجور کے باغات یا کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے، نخلا۔ رمان مانے انار۔ حبہ مانے غلہ، جیسے بھی جتنے بھی قسم کے غلے ہوتے ہیں حبہ۔ عنب مانے انگور، عنب انگور۔ یہ الفاظ ہوں گے 13 14 ہے، 1 2 3 4 8 14 12 13 14۔ یہ 14 الفاظ ہیں جس کو رٹنا ہے، جس کی میننگ یاد کرنا ہے۔ اب قرآن کریم کے کچھ الفاظ دیکھ لیجئے۔ فیہا انہار من ماء و انہار من لبن و انہار من عسل، یہاں تک آیت جا کے کمپلیٹ ہو جا رہی ہے۔ فیہا، فی مانے میں، ہا مانے اس میں، چونکہ جنت میں آخر میں گولتا آ رہی ہے، گولتا مؤنث ہوتی ہے تو ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے جنت کی طرف، اس لیے فیہا آیا۔ ہو مانے اس کا مذکر کے لیے، ہا مانے اس کا مؤنث کے لیے۔ فیہا اس میں یعنی جنت میں، انہار نہریں ہوں گی۔ نہر کی جمع انہار، یہ اردو میں نہر تو استعمال ہی ہے۔ من مائن پانی سے، اس کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی، پانی سے نہریں پانی کی نہریں ہوں گی۔ وہ انہار من لبن، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور نہریں ہوں گی دودھ سے یعنی دودھ کی نہریں ہوں گی۔ وہ انہار من نسل، اور عسل اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہاں پر آیت ختم ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کے اندر استعمال ہے یہاں پر فیہا انہار من ماء و انہار من لبن و انہار من عسل، سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے۔ اب چلیے اگلی صورت ہے، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61۔ یخرج لنا من بقلہا و قثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، وہ بصلہا یہاں پر آیت جا کر کے ختم ہو جا رہی ہے، تو کہیں کہیں انہوں نے کچھ الفاظ کاٹ دیے ہیں۔ یخرج لنا من بقلہا و قثائہا و فومہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 یہاں تک۔ یخرج لنا نکالے، یخرج لنا، یخرجو ہے کسی وجہ سے اس پہ ساکن ہے، یہ بعد میں گرامر میں آپ سمجھیں گے۔ لنا ہمارے لیے، لام الگ ہے نا الگ ہے۔ وہ نکالے یعنی اللہ تعالیٰ دے، نکالے ہمارے لیے اس کی ترکاری سے، اس کی ککڑی سے، اور اس کے گیہوں سے، اس کے مسور سے، اور اس کی پیاز سے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اس کی تفسیر جب آئے گی تو الگ ہے۔ ابھی فی الحال آپ کو چونکہ ترجمہ پڑھنا ہے اس لیے میں تفسیر نہیں پڑھا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کو جب من و سلوہ دیا گیا تو وہ اکتا گئے، انہوں نے کہا ہم کو یہ نہیں اچھا لگ رہا ہے، اور ہم کو ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، یہ سب چیزیں چاہیے، ہم یہ کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑے بےہودے لوگ ہو، من و سلوہ آرام سے مل رہا ہے اور تمہیں یہ چاہیے، جاؤ اور ملے گا، یہ بھی مل جائے گا۔ تو ہمیں تفسیر ابھی نہیں پڑھنی ہے، ابھی الفاظ پڑھنے ہیں۔ تو یخرج لنا من بقلہا و قثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، نکالے وہ ہمارے
لیے مضارع کے اندر ماضی اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں. تو یخرجو نکالے وہ مستقبل کے معنی میں ہمارے لیے. کون نکالے؟ اللہ تعالیٰ. من بقلہا اس کی ترکاری سے یعنی زمین کی. ارض جو ہے زمین مؤنث لفظ ہے اس لیے ہا کا لفظ آیا. وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا. ہا کی ضمیر ارض کی طرف لوٹ رہی ہے. اگلی آیت سورہ یوسف کی ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر کتنا ہے بھائی؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 ہے. احمل فوق راسی خبزا. احمل فوق راسی خبزا. احمل میں اٹھاتا ہوں. حملہ یحمل اٹھانا. حمل معنی بوجھ. اسی سے کہا تھا حاملہ عورت، بوجھ والی عورت. حمل. احملو میں اٹھاتا. حملہ حملو. احملو. یحمل یحملان یحملون. تحمل تحملان یحملنا. تحمل تحملان تحملون. تحملین تحملان تحملنا. احملو نحملو. تو مذکر کا صیغہ واحد مذکر واحد متکلم کا صیغہ. احملو میں اٹھاتا ہوں. فوق راسی. فوق مانے اوپر، راس مانے سر یا مانے میرے. فوق راسی اپنے سر کے اوپر. فوق مانے اوپر، آن راس مانے سر یا مانے میرا. میں اپنے سر کے اوپر اٹھاتا ہوں روٹی. یہ جب سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں گے وہاں پر جب وہ جیل کے اندر دو لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کو بتایا تھا تو اس میں کہا تھا کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ میں اپنے سر پہ روٹی اٹھائے ہوں. فیہا فاکہۃ ونخل ورمان. اس کے اندر میوہ ہے اور کھجور کے درخت ہیں اور انار ہے. یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 ہے. فیہا فاکہۃ ونخل ورمان. اس کے اندر میوہ ہے، کھجور کے درخت ہیں اور انار ہے. تو آج کے سبق یہیں تک رہے گا. کل کے یہ سبق ایک آیت اور آئے گی. پہلے یہ میننگ یاد کریے پیچھے کے ساتھ.